اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک مسلم راجہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رائے کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس راجہ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت انصاف سے رکھتا تھا۔ وہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجہ ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو راجہ نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسئلے حل کرتا تھا۔ راجہ نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا، جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا، جی حضور، مجھے منظور ہے، بتائیے کیا سوال ہے۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر سوچتا رہا۔ آخرکار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ مہلت دیجیے تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجہ نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخرکار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجہ نے اس کی سزا کو 1 سوال کے جواب کے عوض معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کا جواب میں کہیں سے نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجیے اور اس سوال کا جواب دیجیے۔ اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ چونکہ ایک گھر میں رہتی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال بتانا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے کے لیے اس گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو
बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उस शख्स ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तब ही तुम्हें बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर सही जवाब का पता न चला तो मेरी जान राजा के हाथों भी तो जानी है। इसलिए इस शख्स ने ये फैसला किया इस चुड़ैल से शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी होने के बाद चुड़ैल ने उस शख्स से कहा कि चौंके तुमने मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी कर ली है। अब तुम मेरे खाविंद हो तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला कर लिया है कि मैं दिन में 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये फैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात को। अब उस शख्स ने सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा, अगर रात में चुड़ैल बनी तो रात नहीं गुजरेगी। चुनाचे उसने फैसला किया कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा कि चौंके तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी और अगर मर्जी नहीं करने दोगे तो वो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर ले कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, परी के साथ रहना है या फिर एक चुड़ैल के साथ। ये फैसला आपका है। अल्लाह ताला हम सबको हर दुनियावी मुश्किल और आफात से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन।